والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا گزشتہ تقریباً 3 جمعوں سے حج کے موضوع پر بیان چل رہا تھا، اس حوالے سے کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے پاکستانی حجاج کے لیے گورنمنٹ اسکیم میں حج درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اور ان کی تاریخ پہلے 3 دسمبر تھی اور اب توسیع کر کے 10 دسمبر کی گئی۔ گزشتہ جمعات میں اکثر ہمارا موضوع حج کی فرضیت اور حج کی فرضیت کے باوجود حج نہ کرنے سے متعلق رہا، حج کی تاخیر میں حیلے بہانوں سے متعلق رہا، تو سوچا کہ حج کے فضائل بھی مختصراً بتا دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات ہیں، مبشر نذیر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، یعنی کہ اس بات پر ڈرانے والا کہ اگر اللہ کے احکام نہیں مانو گے تو اس کی وعید کیا ہے، اس کی جزا اور سزا کیا ہے۔ مبشر خوشخبری دینے والا، رسولا مبشرین منذرین۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی ہے، مبشر خوشخبری دینے والا، اس بات کی خوشخبری دینے والا کہ اگر اللہ کی یہ بات مانو گے اور یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا کیا دیں گے، کیا انعام دیں گے، کن انعامات سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ خوشی کیسے ظاہر کریں گے۔ حج کے معاملے میں بھی یہی دونوں باتیں کار فرما ہیں، یعنی اس لحاظ سے بھی کہ حج فرض کس پر ہے، اور جیسا کہ تفصیل سے بتا بھی دیا گیا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر حج فرض ہے، حالانکہ ان پر فرض ہوتا ہے، یا اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو اتنی سستی دکھاتے ہیں کہ اگلے سال جائیں گے، یہ کام کرنے، پھر جائیں گے مکان بنانے، اولاد کی شادیاں کرنے، پھر جائیں گے، لیکن پھر وہ دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر کیا وعیدیں ہیں ان سب کا تذکرہ ہو چکا، لیکن ایک اور پہلو کہ حج کے فضائل کیا ہیں، اس کی طرف بھی آتے ہیں، اور پھر اسی ضمن میں اگر موقع ملا تو 2-4 مسائل کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آخر میں کیا جائے گا جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص پر حج فرض نہیں ہے لیکن اس نے کسی طرح حج کر لیا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا آئندہ بھی اس پر حج فرض ہے یا نہیں،
ایک شخص پر حج فرض تھا یا ہے اور وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکا، تو کیا اس کی طرف سے حج بدل کرنا ضروری ہے؟ یہ بہت سی بات ہے۔ جہاں تک حج کی فرضیت کا تعلق ہے تو وہ تو قرآن شریف کی آیات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر یہ حدیث کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے ملتی جلتی احادیث کئی طرح کی ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پر تو عقیدہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حج بھی ہمیں عقیدہ ہی سکھاتا ہے۔ حاجی کا ترانہ تلبیہ آپ جانتے ہیں، وہ بھی ہمیں عقیدہ ہی سکھا رہا ہے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، یہ پہلی بات۔ اور پھر اس کے بعد 4 ارکان کا تذکرہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج کے ذریعے سے گویا کہ دینی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ دینی زندگی کا مطلب کہ نماز اور روزہ تو تقریباً ہر ایک پر ہی فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ شرائط اپنی جگہ